السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک حمد و ثنا اور عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں پھر ایک دفعہ یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم درس حدیث کی اس مجلس میں اور رقیہ شریعہ اور دعا کی مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں، اور جیسا کہ رب کائنات نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افطروا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاکملوا الثلاثین العدہ۔ اور عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ هو اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ روزے اے لوگوں جو تم ایمان لائے اور روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے۔ اور عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر ہی روزہ افطار کرو، یعنی عید کے لیے عید کرو۔ رمضان المبارک کا یہ برکتوں والا، مغفرتوں والا، آگ سے چھٹکارے والا مہینہ جو ہے عشرہ عشرہ کر کے ہم سے جدا ہو گیا۔ آج اس ماہ مقدس کا آخری دن ہے، کل عید الفطر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جنہیں رب کائنات جائزۃ الکبریٰ عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیں کہ اب رمضان المبارک کی ان مقدس ساعات کا جو ہے وہ جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ آئندہ سال پتہ نہیں کون ہوگا نہیں ہوگا، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو سعادت اور برکت والی عمر عطا فرمائے۔ لیکن دنیا کی ہر چیز پر کچھ نہ کچھ بھروسہ کیا جا سکتا ہے سوائے زندگی کے۔ انسان کی غفلت اور لاپرواہی ہے کہ وہ اپنی موت کو اپنے نزدیک نہیں دیکھ پاتا، ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ ایک سانس کے بعد دوسری سانس جو واپس آتے اس کا بھی یقین نہیں کیا جا سکتا کہ آئے گی واپس یا نہیں آئے گی۔ اب جب کہ رمضان المقدس کا یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہمیں اس بات کا صدمہ ہے کہ نہ جانے آئندہ سال پھر یہ بہار کے دن رات نصیب ہوں گے یا نہیں۔ اب وقت رخصت آیا ہے اس مہینہ کا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ آخری کتاب نازل ہوئی، جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ پھر اس ماہ مقدس میں اعتکاف کی عبادت ہے۔ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے اپنی زندگی کے آخری ایام تک، پھر اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات جو ہے وہ اعتکاف فرماتی تھیں۔ پھر
یہ مہینہ جو ہے فرمایا کہ وہ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے، وہ شہر المواساة، ہمدردی کا مہینہ ہے، جس نے ہمیں صبر کی تربیت دی۔ اب رخصت ہوتا ہے وہ مہینہ جو شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ تھا، جس نے ہم میں باہمی آپس میں ہمدردی کے جذبات پیدا کیے۔ اب ہم سے وہ ماہ مقدس رخصت ہو رہا ہے جس میں مسلمان کا رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ قائد جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی یزاد رزق المومن، یہاں رزق المومن جو ہے وہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر جس کے ذریعے ہمارے روزگار اور کاروبار میں برکت ہوئی، وہ ماہ مقدس ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اب وہ ماہ مقدس ہم سے جدا ہو رہا ہے جس میں ہم نے نفل عبادت کا ثواب جو ہے فرض کے برابر اور فرض کا 70 گنا زیادہ پایا۔ اب وہ مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں جنت کے دروازے کھلے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں۔ وہ ماہ مقدس ہم سے جدا ہو رہا ہے جس میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب رخصت ہوتا ہے وہ مہینہ جس کا پہلا مہینہ عشرہ جو ہے ہوا اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار، پہلا مہینہ جو اس مہینے کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمتوں کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرتوں کا ہے، تیسرا آگ سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ پھر جہاں دیکھیں کہ اب وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں ہم پر روزے فرض کیے گئے، جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب وہ ماہ مقدس ہم سے جدا ہو رہا ہے جس کے بارے میں عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، یعنی روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے وہ مسک سے بھی زیادہ محبوب ہے رب کائنات کو۔ اور اب وہ ماہ مقدس ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں تراویح بھی ہے، سحری بھی جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنی۔ اب رخصت ہوتا ہے وہ ماہ مقدس جو روزے داروں کے لیے جنت کے خاص دروازے باب الریحان کی خوشخبری دیتا ہے۔ اب رخصت ہوتا ہے وہ ماہ مقدس جو اہل ایمان کو شب قدر جس میں نصیب ہوتی ہے۔ اب رخصت ہوتا ہے وہ ماہ مقدس جس کی ایک رات میں عبادت کر کے ہم نے ہزاروں مہینے کی عبادت کا ثواب پایا۔ اب رخصت ہوتا ہے وہ مہینہ جس نے مسلمانوں کے چہروں، دلوں اور گھروں کو ایمان کے روشن سے منور کر رکھا تھا۔ اب رخصت ہوتا ہے وہ مہینہ جس سے ہماری مساجد میں رونق اور بہار تھی۔ الوداع الوداع یا شہر رمضان الوداع الذی انزل فیہ القرآن، بہرحال یہ ماہ مبارک رخصت ہو رہا ہے اور ہمارے لیے غور و فکر کے بہت سے عنوان چھوڑ کر جا رہا ہے۔ سوچئے اس مہینے کے چلے جانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ یقیناً پورا مہینہ ہماری حیثیت اس سپاہی کی سی رہی، تربیت کا ایک کرش ٹریننگ کورس کرتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے لیے چاک چوبند رہتا ہے، لیکن کیا وہ سپاہی کامیاب ہو سکتا ہے جو یہ پورا ٹریننگ کورس کرنے کے بعد اس کی مدت ختم ہونے کے بعد ایک عام انسان کی طرح ہو جائے گا؟ وہ ایسا ہو گیا تو عام انسان ہی رہے گا، سپاہی نہیں بن سکتا، قانون کا محافظ نہیں بن سکتا، دفاع نہیں کر سکتا، اسے کوئی اعزاز اور آنر نہیں مل سکتا۔ بالکل اسی طرح ہمیں ماہ مقدس میں پورے رمضان میں صبر کی تربیت دی گئی، دیانت، محنت اور محبت کی تربیت دی گئی، عبادت کی پابندیوں کی تربیت دی گئی، تلاوت قرآن کی تربیت دی گئی، اثار و قربانی کی تربیت دی گئی۔ پھر اسی طرح بے وقت جاگنے اور سونے کی تربیت دی گئی، خدا اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل کے لیے تربیت دی گئی، ہمارے روزمرہ کے جو معمولات تھے انہیں چھوڑنے کی ہمیں تربیت دی گئی۔ اس تربیت کے بعد ہم اور آپ آج خدا کے سپاہی یعنی مومن کامل بننے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ مومن کامل بن جانا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ جو مومن کامل بن جاتا ہے خدا اس کی عزت و ابرو، جان و مال اور اہل و عیال کا محافظ بن جاتا ہے۔ جو مومن کامل بن گیا کمزوری، ذلت، خواری جو ہے اس کے قریب نہیں آ سکتی، اور جو مومن کامل بن گیا اس کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا، کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں ان کے دلوں میں نہ ڈر ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے۔ جیسے رب کائنات نے فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ پھر یہاں
جو ہے بندہ مومن جو ہے وہ اس کو زندگی کا لطف، چین، راحت اور مسرت نصیب ہوتی ہے، اس کو مصائب علام کے وقت غیبی امداد کا وعدہ ہے۔ مومن کامل وہی ہے جس کا دنیا کا ہر اعزاز یعنی مومن کامل ہی کو ملتا ہے، عذاب قبر سے نجات، میدان محشر کی سختی سے چھٹکارا مومن کامل کا حصہ ہے، حوض کوثر سے سراب ہونا مومن ہی کا مقدر میں ہے، پل صراط سے گزرتے وقت رب سلم کی دعا مومن ہی کے لیے دعا ہے۔ غور کیجئے رب کائنات نے مومنین کو کتنے اعزاز سے بخشا، ان کے لیے جنت تیار کی، ان کو لیے بڑے بڑے اعزازات رکھے، لیکن اس کے لیے شرط رکھی کہ اس دنیا کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار لو، وہاں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنا۔ تو آپ دیکھیں کہ اب ہمیں یعنی اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، ہمیں فکر یہ کرنا ہے کہ رمضان سے جو ہم نے سیکھا ہے اس کے بعد بھی ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ رمضان کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ ہمارے اندر ایک ڈسپلن پیدا کر دے، ہمیں ہماری تربیت کر دے، ہمارے دلوں کا تزکیہ کر دے، ہمیں اللہ کے قریب کر دے، نوافل کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، زہد کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے، قیام اللیل کے ذریعے، صلاۃ التراویح کے ذریعے۔ تو اب جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس انعام سے نوازا ہے، روحانیت ہماری جو ہے وہ اعلیٰ درجے پہ ہے، اب ایمان ہمارا اعلیٰ درجے پہ ہے الحمدللہ، تو اس کے بعد ہم نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے رمضان کے بعد۔ یہ نہیں کہ رمضان ادھر سے رمضان کا وہ جو عید المبارک کا چاند نظر آئے اور رمضان کا مہینہ ختم ہو اور ادھر سے پھر ہم برائیاں شروع کر دیں۔ تو یہ جو ہے رمضان کا مہینہ اس لیے تھا کہ اس میں ہم یعنی سیکھ کر آئندہ اس کی حفاظت کریں، صبر کو، باہمی ہمدردی کو، محنت کو، امانت و دیانت کو اب اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ حرام کی دولت جو ہے کا ڈھیر سامنے بھی نظر آئے تو اس کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھیں، دنیا کی عیاشی مفت میں بھی ہاتھ آئے تو اس کو ٹھکرا دیں، اس کے بدلے میں اللہ نے آپ کے لیے جنت تیار کی ہے، جنت ارضها السماوات والارض۔ اور رب کائنات نے فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ، دوڑ لگاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی اس کو کامیابیاں ملیں گی۔ پھر آپ دیکھیں شریعت یعنی ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے۔ آپ نے دیکھا کل جو انسیڈنٹ ہوا پاکستان میں PIA کا جو طیارہ گرا، تو کیا پتہ کہ ان لوگوں کے دلوں میں کیا کیا خواہشات ہوں گی۔ 1 منٹ کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا لینڈ ہونے میں جہاز کے، تو ان کا ایک مقررہ وقت آ چکا تھا، ان کے گھر والے کس طرح انتظار کر رہے ہوں گے، یہ رمضان مبارک آگے عید آ رہی تھی، ان نے افطاریاں بنائی ہوں گی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، لیکن اللہ کی اپنی ایک قدرت ہے، اس لیے انسان کو نہیں بھروسہ کہ کس لمحے اس کو موت آ جائے گی۔ اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور یہاں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یہ اپنی زندگی کا اولین مقصد بنا لیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے، تو وہی آدمی جو ہے پھر وہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور دعا کریں کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کی برکات نصیب فرمائیں، اسی طرح ہم کو باقی جاری یعنی مہینے ہیں ان مہینوں میں بھی اسی طرح توفیق دے کہ ہم فرائض اور واجبات کو ادا کر سکیں، نوافل پڑھ سکیں، قیام اللیل کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یعنی آج جیسا کہ رمضان مبارک کی آخری رات ہے، تو کل انشاءاللہ عید ہوگی، اس پر ہمیں خدائے ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے فضل الکرم سے ہمیں بطور انعام ایک دن پہلے ہی جو ہے عید الفطر عطا کر دی ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ثواب جو ہے وہ 30 روزوں کا ملے گا۔ بعض لوگوں نے 30 روزے پورے کر لیے ہیں آج، اور بعض نے 29۔ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں روزہ فرض ہونے کے بعد کل جو رمضان آئے وہ 9 رمضان آئے، جن میں صرف 2 رمضان 30 دن کے ہوئے،
باقی 7 رمضان جو تھے وہ 29 دن کے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عبادت کو قبول فرمائیں، ریاضت کو قبول فرمائیں، قیام اللیل کو قبول فرمائیں، سحری اور افطاری کو قبول فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہر الصیام من اللغو والرفث وطعام للمساکین، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر لازم کیا روزوں کو بےہودگی اور فحش سے پاک کرنے اور غریبوں کو کھانا دینے کے لیے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں پر یہ صدقہ لازم قرار دیا۔ اور اس وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، ہم نے کسی کی غیبت کی، جھوٹ بولا، کسی کو بری نگاہ سے دیکھا، کسی کے متعلق بدگمانی اور برا خیال کیا، اور اس قسم کی کوئی اور بھی ایسی حرکت جو روزے کے تقدس کے خلاف تھی، تو اب روزہ ختم ہونے پر ہم کچھ صدقہ کر دیں۔ صدقہ برائیوں کو مٹاتا ہے، ہمارا روزہ بھی اس سے صاف و ستھرا ہو جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عید کے دن ہمارے اہل و عیال خوشیاں منائیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، ایک دوسرے کو تحفے طائف دیں گے۔ بس ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر اپنے خاندان، محلے اور شہر کے غریبوں کا بھی خیال کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو خوشیوں میں مگن ہوں اور ہمارے غریب بہن بھائی جو ہیں ان کے گھروں میں کھانا تک نہ ہو۔ تو یہ صدقہ کم از کم عید کے دن ان کے لیے تو غریب کے بے فکری کا ذریعہ بن جائے گا، اور وہ بھی ہماری طرح عید بنا سکیں گے۔ صدقہ فطر جو ہے وہ ہر شخص پر واجب ہے جس کے پاس عید کی نماز سے پہلے اتنا مال موجود ہو جتنا زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مقرر ہے، یعنی صاحب نصاب اور زکوٰۃ مال پر سال گزر جانے کے بعد فرض ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے سال گزرنا جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ ایسا شخص جس پر صدقہ فطر واجب ہے وہ اپنی طرف سے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ دے گا۔ عورت خود اپنے صدقہ فطر کی ذمہ دار ہے، اگر شوہر نے اس کی طرف سے ادا کر دیا تو جائز ہے۔ یتیم بچوں کا صدقہ اسی طرح یعنی دادا پر واجب ہے، اگر دادا زندہ ہو، ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے ان کے کہے بغیر صدقہ فطر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ صدقہ فطر کی جو مقدار حدیث میں مذکور ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کا سامان جو ہے یا اس کی قیمت وغیرہ اتنی دی جائے کہ کم از کم ایک غریب آدمی جو ہے وہ 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے۔ تام یعنی گیہوں وغیرہ کی قیمت میں کمی زیادتی کی وجہ سے ہر سال صدقہ فطر کی جو رقم ہوتی ہے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لیکن اب بہتر یہ ہے کہ آپ نقد جو ہے، چونکہ لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں، تو اگر آپ نقد ان کو یعنی پیسے کی صورت میں فطرانہ دے دیں گے تو وہ زیادہ ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، جو بھی کسی کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ صدقہ فطر جو ہے وہ رمضان میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے، جس طرح کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وَكَانُوا يُؤْتُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، یعنی وہ صدقہ فطر جو ہے عید کی دن سے 1 یا 2 دن پہلے وہ ادا کر دیتے تھے، لیکن عید کی نماز یعنی جانے سے پہلے ادا کرنا بہتر ہے۔ صدقہ فطر انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے، جیسے سید کو، مدارس میں پڑھنے والے اساتذہ، ماں باپ کو، اولاد کو صدقہ فطر جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس طرح مسجد کی تعمیر وغیرہ پر بھی اس کی رقم جو ہے وہ خرچ نہیں کی جا سکتی۔ صدقہ فطر صرف ان لوگوں پر واجب نہیں جنہوں نے روزے رکھے، بلکہ جو بیمار وغیرہ ہیں یا کسی بھی سبب سے روزے نہ رکھ سکے وہ بھی صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر جو ہے وہ رمضان کی یہ آخری عبادت ہے، اس کو ادا کرنا نہ بھولیں۔ نیز کوشش کریں کہ خیر وفیت سے روزے پورے ہونے پر، عید کی خوشی نصیب ہونے پر اس واجب صدقہ کے علاوہ مزید صدقہ بھی اپنے مال سے غریبوں کے لیے ان کی مدد کریں۔ یعنی چونکہ صدقہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقہ لا تطفی غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ خدا کے غضب اور بری موت کو دور کر دیتا ہے۔ صدقہ کرنے والا خدا کے غضب سے محفوظ رہتا ہے اور بری موت سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے مال میں کمی نہیں ہوتی، جس طرح کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص مال من صدقہ۔ تو یہاں اب دیکھیں کہ کتنی پیاری باتیں ہیں کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اور پھر یہ ہے کہ ما نقصت صدقہ من مال ولا زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما توادى احد للہ الا رفع اللہ، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کر دینے سے اللہ عزت دیتا ہے، اور تواضع اختیار کرنے والے کو
جو ہے اللہ اور بلند کرتے ہیں۔ من تواضع للہ رفع اللہ۔ کتنی اب دیکھیں کہ یہ برکتوں، سعادتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہو گیا، اب جو ہے وہ شکر کا وقت آ گیا، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا وقت آ گیا، جو نعمت ہمیں ملی اس پر خوشی اظہار کرنے کا وقت آ گیا۔ اسی لیے روزوں کی فرضیت اور احکام بیان کرنے کے بعد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی تکبیر کرو اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جب رمضان کے دن پورے ہو جائیں تو خدا سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رمضان کے احکام کی پابندی کی ہدایت ملنے پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر تکبیر کہا کہ پڑھو، تکبیر والی نماز پڑھو، ایسی نماز جس میں عام نماز سے زیادہ تکبیریں ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، فرمایا کہ آپ فرما دیجیے حبیب مکرم کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی، پس انہیں چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو وہ جمع کرتے ہیں۔ زندگی کے لیے ایک مکمل قانون قرآن کا ملنا ہم پر خدا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمیں اس نعمت کی کتنی خوشی ہونی چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے نعمتوں، اپنے رب کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں، ان کا ذکر کریں۔ اور جیسے کہ رب کائنات نے سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں اور زیادہ کروں گا، اور اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ شکر ادا کرنے والوں پر نعمتیں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور ناشکری کرنے والے عذاب الہی کے جو ہیں مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اسی طرح عید کا دن جو ہے وہ خوشی اور مسرت کا دن ہے، خدا کی نعمت ظاہر کرنے کا دن ہے، اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ پھر اس میں عید والے دن جو ہیں اللہ فرشتوں پر اپنے بندوں سے فخر کرتا ہے کہ فرشتے تو انسان کو صرف فتنہ و فساد کرنے والا ہی سمجھتے تھے، لیکن آج دیکھیں کہ اس انسان میں، میرے بندے میں، جنہوں نے میرے لیے روزے رکھے، رمضان کے بعد تمام احکامات کی پابندی کی، آج میرے یہ بندے کتنی پیاری آواز میں یہ تکبیر کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کی جو صدائیں ہیں وہ ہر طرف بلند ہو رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفا عملہ قالوا ربنا جزاء ان یوفا اجرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مزدور کی اجرت کیا ہے جو اپنا کام پورا کرتا ہے، تو فرشتوں نے عرض کیا ہمارے رب اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو اس کا پورا ثواب دیا جائے۔ قال ملائکتی عبیدی وَأَمَائِ قَدُ فَرِيدَتِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَلَجُوا يُعَجُّونَ إِلَى الدُّعَاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں، میرے بندوں اور میری بندیوں نے میرا فریضہ پورا کر دیا جو ان پر تھا، پھر دعا میں شور مچاتے نکل پڑے ہیں، یعنی انہوں نے پابندی سے پورے رمضان کے مہینے رکھے کہ روزے رکھے، اب تکبیر اور تسبیح پڑھتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، خوشیاں ان کے چہرے پر جو ہیں وہ ظاہر عیاں ہیں، ایمان سے ان کے دل بہت روشن ہیں، سب آبادیوں سے نکل کر میرے دربار میں سجدہ کر رہے ہیں، مجھ سے مغفرت، عافیت اور دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود کی جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ فرمایا وعزتی وجلالی وکرمی وارتفاع مکانی لا اجیبنہم، مجھے اپنے عزت اور اپنے جلال و اکرام کی قسم، اپنی بلندی اور اپنے بلند مرتبہ کی قسم میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ فیقول ارجعوا قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، پھر فرماتا ہے میرے بندو لوٹ جاؤ، میں نے تمہارے جو گناہوں کو ہے بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو جو ہے معاف فرما دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اب یہ آخری لمحات ہیں افطاری سے پہلے، اس میں دعا کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ آقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان مبارک کے جو ہے وہ شعبان کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ فرمایا عن ابی ایوب الانصاری انہ حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان صیام الدار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب انصاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھے
اور پھر شوال کے 6 روزے اس کے بعد رکھے تو گویا اس نے ہمیشہ روزے رکھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شوال کے جو ہیں یہ 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں آپ اکٹھے بھی لگاتار بھی یہ روزے رکھ سکتے ہیں، اور اگر اس میں انسان کو مشقت ہو تو مثلا ایک روزہ رکھا دوسرے دن نہیں رکھ سکے تو یعنی چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ روزے رکھنے چاہیے۔ اسی طرح ایام بیس کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مقدس سے اس طرح قدر کرنے والے نکلیں تاکہ پورا سال ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسی طرح عبادت کریں اور اگلے رمضان کا استقبال کریں تو ہمارے دلوں کا تزکیہ ہوا ہو، ہمارے ایمانی کیفیات، روحانی وجدانی کیفیات جو ہوں وہ بہترین ہوں، اپنی واجبات کو، نماز کو، فرائض کو وقت پر ادا کریں۔ یہ نہیں کہ عید والے دن آئی تو بس اب یعنی نماز بھی گئی اور تلاوت بھی گئی، سب کچھ۔ تلاوت کا اہتمام کریں، قرآن سے اپنا مضبوط تعلق بنائیں، چونکہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 چیزیں عطا فرمایا کہ ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی ما ان تمسکتم لن تضلوا ابدا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامو گے تو تب تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہم اب رقیہ شریعہ کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا کی طرف آئیں گے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يرج فيها، من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔